بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک بہت بڑی کرامت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں اجمیر تشریف لائے، ان دنوں اجمیر ہندوستان میں بہت بڑی اہمیت کا شہر تھا۔ یہ پرتھوی راج کی حکومت کی راجدھانی تھی۔ اجمیر میں داخل ہوتے ہی آپ نے جس جگہ کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا، اتفاق سے وہ پرتھوی راج کے اونٹوں کی جائے قیام نکلی۔ پرتھوی راج کے سازبانوں نے جب ایک مسلم کو اپنے راجہ کی زمین پر یوں قبضہ کر کے بیٹھا دیکھا تو وہ انہیں ٹوکنے لگے، کہنے لگے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ اتنا بڑا میدان ہے، تمہارے راجہ کے اونٹ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں، پھر مجھ غریب کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ ساربان مسلسل ضد کرتے رہے کہ نہیں، اگر راجہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ایک بے دین اس کے زمین پر ڈیرا جمائے بیٹھا ہے تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے گا۔ آخرکار جب ساربان نے حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس جگہ سے اٹھتے ہوئے ساربان کو مخاطب کیا، لو بھائی، ہم تو اٹھ کر جا رہے ہیں، تم بٹھا لو اپنے راجہ کے اونٹوں کو، مگر خدا کو معلوم کہ وہ بھی ہماری طرح یہاں سے اٹھ سکیں گے یا نہیں۔ آپ یہ کہہ کر اٹھ کر چل پڑے اور ساربان آپ کے مفہوم سے ناآشنا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خواجہ اپنے ساتھیوں سمیت انا ساگر نامی جگہ پر جا کر قیام کیا۔ ادھر مہاراجہ پرتھوی راج کے اونٹ میدان میں ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ لوگوں کے ہاتھ ایک عجیب تماشا لگ گیا، شہر بھر کے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے اور شاہی ساربانوں کی اس موزقہ خیز آمیز کوششوں کو دیکھنے لگے جو اونٹوں کو اٹھانے کے لیے کر رہے تھے۔ راجہ کو بھی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ گیا جب کسی بھی طور اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ بالآخر ساربانوں کو حضرت خواجہ کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے میدان سے اٹھتے وقت کہے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے مہاراجہ سے ذکر کیا کہ پرتھوی راج یہ سن کر جہاں حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا، وہاں ساربانوں کو بھی آنکھیں نکالی اور کہنے لگا، جاؤ اس بزرگ سے جا کر معافی مانگو اور عزت اور احترام سے ان کی جو بھی خواہش ہو پوری کرنا۔ ساربان کانپتے کانپتے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے راجہ کے اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ساربان گھبرا کر کھڑے ہوئے اور میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ میدان میں جب آ کر دیکھا تو واقعی اونٹ سارے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کی شہرت پورے علاقے کے اندر پھیل گئی۔ انا ساگر کو خواجہ صاحب نے اپنا نیا ٹھکانہ بنایا تھا۔ اس جگہ پر ہندو کے لاتعداد مندر تھے۔ یہ جگہ انا دیوی نامی راجہ نے بنوائی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس جگہ کو اپنی تبلیغ کے لیے منتخب کر لیا تھا اور یہیں بیٹھ کر کفرستان میں نور حق سے اجالا کرنے لگے۔ آپ کی پراثر تبلیغ اور پھر دین حق کی کرامات سے ارد گرد کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر علاقے کے مندروں کے پنڈتوں سمیت عام متعصب ہندوؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ پرتھوی راج کو آپ کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا۔ پرتھوی راج میں اتنی عقل تو بہرحال تھی کہ وہ ایک مسلمان صوفی سے جھگڑے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ عیار ذہن کا شخص تھا، اس نے سوچا یہ مسلم صوفی جو کرامات دکھاتا ہے، ان کا مقابلہ کسی ایسے ہی بندے سے کروانا چاہیے۔ اس نے اس سلسلے میں سب سے بڑا محنت رام دیو کو حکم دیا کہ جا ان درویش اور ان کے مریدوں سے مل، یہ لوگ تو مجھے جاسوس سما دکھائی دیتے ہیں، پرنتو ایسا نہ ہوا کہ ہم غفلت میں ہی مارے جائیں اور یہ اسلامی راج کی راہ ہموار کر کے چلتے بنیں۔ تو جا انہیں ٹٹول کر اسی طرح اجمیر شہر سے نکال دے، اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو شوق سے کرنا۔ رام دیو پنڈتوں اور پجاریوں کے ایک ہجوم میں بڑی شان سے
گردن اکڑاتے ہوئے خواجہ کے آستانے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی ان کے روبرو پہنچا خواجہ نے ایک ہی نگاہ ان پر ایسی ڈالی کہ وہ بزرگ کامل کی جگمگا اٹھا اور اگلے ہی لمحے آپ کے قدموں میں گر کر اسلام کی امان میں آنے کا ورد کر رہا تھا۔ آپ نے اس حلقہ اسلام میں لانے کے لیے کلمہ توحید پڑھایا اور اس کا نام شادی دیو رکھ دیا۔ رام دیو کے مسلمان ہوتے ہی خود راجہ کے دل میں آپ کا خوف چھا گیا۔ ہندوؤں میں جادو عام تھا، وہ لوگ آپ کو بھی ایک ساحر سمجھنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ آپ بھی انہی ساحرانہ قوتوں کے بلبوتے پر ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ چنانچہ راجہ نے سوچا کہ مسلمان ساحر کے مقابلے میں کوئی ساحری ہی لایا جائے۔ اس زمانے میں اجمیر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جے پال نامی ساحر کا بہت بڑا چرچا تھا۔ راجہ نے اسے فوراً ہی اجمیر طلب کیا اور خواجہ غریب نواز کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ ادھر خواجہ صاحب کو بھی جے پال جوگی کے آنے کا علم ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے ہمراہیوں کے گرد کو عصا مبارک سے دائرہ بنایا اور اشارہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اس دائرے کے اندر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ جب جے پال نزدیک آیا، اس کے ہمراہیوں کا ایک پیر دائرے کے اندر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جے پال نے یہ بندوبست کیا کہ حضرت خواجہ دین کے ہمراہیوں کو انا ساگر سے پانی نہ لانے دے۔ جو ہی حضرت خواجہ معین الدین کو ان لوگوں کی اس حرکت کا علم ہوا، حضرت خواجہ معین الدین نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ایک پیالہ پانی اس تالاب سے لے کر آؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین کے حکم کے مطابق شادی نے تالاب سے ایک پیالہ پانی کا بھر لیا۔ بھرتے ہی تالاب کا پانی ایسا خشک ہوا کہ جیسے کبھی اس میں پانی ہی نہیں تھا۔ یہ پیالے کی کیفیت تھی کہ ہر چند اس میں سے پانی خرچ ہوتا تھا، مگر پانی پیالے میں جوں کا توں ہی رہتا تھا۔ پانی خشک ہو جانے سے جے پال کی ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ جے پال یہ دیکھ کر دائرہ اسرار کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر آواز دی کہ بندگان خدا پیاسے مر رہے ہیں اور آپ یہاں پر تماشا دیکھ رہے ہو۔ فقیر کو رحم و کرم کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم۔ فقیروں کا کام بندگان کی خدا کی پیاس بجھانا ہے، یعنی کہ خدا کے بندوں کی پیاس بجھانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جے پال کی منت و زاری پر شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ تالاب میں ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ تالاب ایک مرتبہ پھر بدستور پانی سے بھر گیا۔ جادوگروں نے تالاب کو پانی سے بھرا ہوا دیکھ کر پھر جادو کرنا شروع کیا۔ پار سے ہزاروں سانپ نکل کر حضرت خواجہ معین الدین کی طرف آنا شروع ہو گئے، مگر جو سانپ قریب دائرے کے آیا، دائرے کی لکیر پر سر رکھ کر رک گیا۔ جب یہ عمل بھی کارگر ثابت نہ ہوا، پھر آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی۔ آگ کے ڈھیر لگ گئے اور ہزاروں درخت جل گئے، مگر دائرہ حصار میں کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ آخر جے پال جوگی نے ایک مرغ چھالے میں بیٹھ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاہوں یعنی کہ جوتی مبارک کو اتارا اور ہوا میں اچھال دی، اور کھڑاہوں ہوا میں بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ جے پال کی کھوپڑی اس کے پونچھ میں آ گئی۔ چنانچہ این جے پال کے سر پر پہنچ کر کھڑاہوں نے منڈلانا شروع کر دیا اور جے پال کے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ جے پال نے ہر ممکن بچنے کی کوشش کی، مگر اس کے اختیار میں یہ چیز نہ تھی اور ایک دوسری طرف کھڑاہوں رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بالآخر تکلیف کی شدت سے عاجز آ کر جے پال امرگ چھالا سمیت زمین پر اتر آیا اور آپ کے قدموں میں گر کر اعتراف شکست کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا خواہشمند ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے معاف کرتے ہوئے مسلمان کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔